ناظرین اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیخ تنویر احمد صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ہینڈس کے. السلام علیکم جی. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جو میں نے کہا کہ جناب یہ پاکستان کی سب سے بڑی جو ہے این جی او ہے, یعنی کہ 6.5 ارب کا بجٹ سالانہ. اٹس اے بگ ہیوج اماؤنٹ سر. یا ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ بڑی بات ہے. مقصد یہ اتنا بڑا بجٹ سر کہاں خرچ ہو رہا ہے سر؟ نہ صرف بجٹ بلکہ اس میں وہ کام کرنے کا جو نیٹ ورک ہے اتنا بڑا. ہماری 36 برانچیز ہیں اکراس پاکستان اور 67 اضلاع میں پاکستان کے کام کر رہے ہیں 10,000 ورکرز کے ساتھ. ورک فورس 10,000 کی ہے اور یہ سب مل کے کوئی 60 سے 70 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ بینیفٹ دیتے ہیں ہر سال. 60 سے 70 اور ہم ہر سال جو ہے 3.5 کروڑ تک ہماری ریچ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ہمارے فنڈ جو ہے 15-20 ارب روپے ہو تو ہم کوئی 3 کروڑ 3.5 کروڑ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم اچھا یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ حکومت نہیں پہنچتی وہاں پر بھی آپ پہنچتے ہیں. ہاں بالکل. ہمارا کام ہی دور دراز کے علاقوں میں مستحقین تک پہنچنے کا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اور ہم چونکہ کئی مالی امداد ہمیں 6.5-7 ارب روپے جو ملتے ہیں مختلف اداروں کے ذریعے ملتے ہیں. ایک تو جو غیر ملکی اور ملکی ادارے ہیں, بہت بڑے بڑے ادارے جو کہ بڑے پروفیشنل این جی اوز کو ہی فنڈ دیتے ہیں, وہ ہر اداروں کو نہیں دیتے. یعنی پروفیشنل کا مطلب یہ کہ ان کے پاس سسٹم ہونے چاہیے, ان کے پاس آڈٹ ہونے چاہیے, اور سسٹم ایسے کہ کمپیوٹرائز ہوں اور بینکنگ سسٹم کے ذریعے سارا فنڈ فلو ہو رہا ہو, آڈٹ باقاعدہ ریگولر آڈٹ ہو. تو سر ذرا ایک ایک کر کے آتے ہیں نا, کیا کام کر رہے ہیں سر یہ فرمائیں نا. کہ ہمارے یعنی مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم ہیلتھ کے حوالے سے شروع کرتے ہیں. اگر ہیلتھ پہ کام دیکھیں تو ہمارا ہیلتھ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. ہم 2 طریقے سے کام کرتے ہیں. ایک تو ہیلتھ ورکر کے ذریعے, اور اس کو ہیلتھ ورکر کو ہم ماروی ورکر کہتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 6,000 ہیلتھ ورکر سندھ کے اور پنجاب کے 18 اضلاع میں کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ اور اس میں ان کی ٹریننگ ماں اور بچے کی صحت کے متعلق ہوتی ہے. وہ ہیلتھ ٹیم کے ساتھ مل کے ماں اور بچوں کی صحت کا ڈیلیوری کا سروسز سسٹم دیتے ہیں. پورا پرائمری ہیلتھ کیئر کا وہ نیٹ ورک ہوتا ہے جس سے ماں اور بچے کی مورٹیلٹی سر ابھی تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں پاکستان سب ٹاپ پر ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ بچوں کی اموات ہوتی ہے. جہاں بالکل. اسی لیے اور جو سولوشن یہی ہے کہ اتنے گراس روٹ لیول پہ جا کے ہم بچوں یہ ورکرز جو ہیں کام کریں, اور کمیونٹی مڈویفری ٹریننگ جو سینٹر ہے. تو سکسیس سٹوری کیا ہے سر؟ مثلا جیسے ہماری آپ نے اتنا کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے یہ والے معاملات. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پاکستان کی آبادی اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. گروتھ ریٹ ہمارا جو پاپولیشن گروتھ ہے اس پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں. جن علاقوں میں کام کرتے ہیں وہاں پہ کنٹرسپٹیو پریویلنس ریٹ 55 تک پہنچا ہوا ہے, جبکہ پاکستان کا 30 ہے. میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ جو پاکستان کا وہ 175 ہے. ان علاقوں میں جہاں پہ ہینڈس کام کرتی ہے وہاں پہ 50, 40, 45 کے قریب ہوتا ہے. اسی طرح انفینٹ مورٹیلیٹی ریٹ جو کافی ہائی ہے نیشنل فگر کے, یہاں پہ جو 40 اور 30 کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہیلتھ کا بہت بڑا کام ہے اس میں. اور ہیلتھ فیسلٹی بھی اسی طرح تقریباً ہم تمام رزمک سے نارتھ وزیرستان سے لے کے کراچی تک ہمارے اسپتال, بیسک ہیلتھ یونٹ, ڈسپنسریز وہ کام کر رہی ہیں. اور اس طرح سے ہیلتھ ڈیلیوری. سر یہ جو کام ڈسپنسریز جو کر رہی ہوتی ہیں خاص طور پہ یہ چھوٹے شہروں کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ خالی ٹیمپریری بیسس پہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا کوئی کیس بگڑتا ہے یا کوئی آپریشن کی بات ہوتی ہے تو ان دا اینڈ اس کو یہاں کراچی آنا پڑتا ہے یا بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے. یا دیکھیں ایٹ دی اینڈ جو ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ تو سرکار کا کام ہوتا ہے. سرکار ہیز ٹو لیڈ. ہم این جی اوز جو ہے وہ تو گیپ فل کر سکتے ہیں. وہ جہاں پہ سرکار نہیں پہنچ پاتی ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن اگر سرکار کے ادارے اگر کام نہ کر رہے ہوں تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ جو اربنائزیشن بھی ہوگی. آپ کو کیوں کراچی کے میں اتنا پریشر آبادی کا لگتا ہے؟ اس لیے کہ فیسلٹیز لوگوں کو کسی کو شوق نہیں ہوتا اپنے گاؤں گوٹ سے چھوڑ کے شہروں میں آنے کا, مزدوری کرنے کا, کسی کو شوق نہیں. لیکن جب وہاں پہ سہولات نہیں ملتی تو یہاں پہ تو اسی لیے پھر ہم نے تعلیم کا بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ہم نے کوئی 670 اسکولوں پہ کام کر رہے ہیں سندھ میں, اور جو سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کے اسکولز ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے. اس میں 1,75,000 بچے ہم ان میں انوالو ہیں. 5,000 سے زائد ٹیچرز وہاں پہ ہم نے ٹرین. کن علاقوں کی بات کر رہے ہیں سر آپ؟ اور یہ بات ہے کوئی 18 اضلاع سندھ کے, اور اس میں کراچی بھی شامل ہے, اور کراچی سے اندرون سندھ کے بھی کوئی سارے اضلاع شامل ہیں, تقریباً سارے اضلاع. تو یہ ایک بہت بڑا چینج آ رہا ہے. ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے مولانا بشیر فاروقی کو بھی بلایا ہوا تھا. ہم اور این جی اوز کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں, بات کرتے ہیں, کام سنتے ہیں تو بہت ہو رہا ہوتا ہے, لیکن سر پھر بھی کچھ رزلٹ نہیں نکل رہا. کیا وجہ ہے؟
نہیں یہ نہیں کہہ سکتے رزلٹ دیکھیں اگر یہ بھی ناکام ہو نا تو بالکل ہی ہمیں زیرو اچھا یعنی بالکل ہی کولیپس کر جائیں. بالکل تو بھائی پھر سرکار کہاں پر ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارا صوبائی میٹر ہے, صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں پھر؟ صوبہ اب میں سندھ کی حکومت کی کچھ اچھے کام بھی ہم ظاہر ہے کہ جہاں پہ ان کے گیپ ہیں بہت اچھے کام بھی, مثلاً سیلاب کے بعد وہ 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں, اور اس 20 لاکھ گھر میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس کا 3,70,000 گھر ہیں 7 اضلاع میں سندھ کے, باقی 4 NGOs مزید اس میں 20 لاکھ میں. یہ تو سیلاب کو تو کافی ٹائم ہو گیا سر, بن چکے ہیں گھر 1 لاکھ کے قریب ہم بنا چکے ہیں, اور 5 لاکھ کے قریب 5 یہ 20 لاکھ میں سے بن چکے ہیں, اور واقعی بن چکے ہیں, اور اتنے شفاف طریقے سے بنے کہ آپ حیران ہوں گے رضوان, آپ آ کر دیکھیں کہ وہ نظام جو بنایا گیا وہ بڑا شفاف ہے. اسی طرح ایجوکیشن میں میں بتا رہا تھا کہ ہینڈ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوئی 600 سے زائد اسکول جو رن کر رہا ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ کے اسکولز ہیں. اور اسی طرح ہم ایک غیر سودی پروگرام بھی چلا رہے ہیں, انٹرسٹ فری لون جس کو ہم کہتے ہیں, کوئی 25 کروڑ کا یا ریوالونگ فنڈ ہے, ہر سال کوئی 5-6 ہزار لوگوں کو چھوٹی چھوٹی جابس کریٹ ہو جاتی ہیں, ان کو وہ گروسری شاپ بنا لیتے ہیں اس انٹرسٹ سے, وہ رکشہ چلا لیتے ہیں, وہ کوئی یعنی کارڈ لے لیتے ہیں. یہ جو غیر سودی نظام کے ذریعے جو دے رہے ہیں تقریباً 25 کروڑ روپے سال کے دے رہے ہیں, 25 کروڑ کا ریوالونگ فنڈ ہے, اور 5,000 لوگوں کو بینیفیشری ہیں ہر سال, جس میں آپ جو ایک بندے کو جو دیتے ہیں غیر سودی قرض جو ہے, قرض حسنہ اسے کہیں گے, یہ 35,000 سے 55,000. جی بالکل, یعنی اور 35,000 55,000 جو بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ 55,000 میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے. اور ہم تو باقاعدہ اس کی پاورٹی رینکنگ کر کے ایسا. لیکن سر یہ ریٹرن ہوتے ہیں سود جو ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جو اچھی بات تو یہ کہ پاکستان کا غریب جو ہے پیسے واپس کرتا ہے. ہم مسئلہ آپ جو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا بھی ہم نے انٹرویو کیا تو وہ اخوت کا, تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جناب وہ بھی قرض حسنہ دیتے ہیں تو ان کا بھی تقریباً 99% جو ہے واپس ہوتا ہے, ریٹرن ہوتا ہے, جو بھی سود دیتے ہیں, جو بھی قرض دیتے ہیں. تو آپ کا بھی ایسے ہی سر؟ بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح ہمارا پھر پانی نکاسی, آپ سر پانی پہ رک جائیں ابھی, ابھی ہم یہاں روکتے ہیں. تو یہ جو قرض حسنہ ہے یعنی سود سے پاک جو آپ قرضہ دے رہے ہیں, یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن. پھر آپ نے جو گھروں کی بات کی, یہ بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جناب یہ گھر آپ بنا رہے ہیں, تو اس کے فنڈز کون دے رہا ہے جو گھر بنا رہے ہیں آپ؟ جو گھر بنانے وہ تو سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. سندھ گورنمنٹ دیتی ہے, وہ ڈائریکٹ بینیفیشری. اچھا ہیلتھ پہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی سندھ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے؟ سندھ گورنمنٹ بھی ہے, لیکن ہمیں گیٹس فاؤنڈیشن بہت بڑی سپورٹ ہے, بل گیٹس اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے. اس کے علاوہ USAID ابھی تک تھی ہمارے ساتھ, بہت سپورٹ کر رہی تھی واٹر سینیٹیشن کے لحاظ سے. اسی طرح پاپولیشن سروسز انٹرنیشنل, یونیسیف, UN کی جتنی ایجنسیز, یہ جو بات کی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتی ہیں وہ اب نہیں کر رہی ہیں, ایسا ہے یا کر رہی ہیں؟ نہیں, سوائے USAID کے جو ابھی ریسنٹلی سسپینڈ ہوئی ہے, باقی ساری ایجنسیز کر رہی ہیں پاکستان میں سپورٹ, اور ظاہر ہے بہت وہ نہ کریں گے تو پھر پاکستان. اچھا اندازاً کیا فیگر آپ سمجھتے ہیں؟ ایک تو ہینڈز کو دے رہے ہیں, اس کے علاوہ اوور آل دیکھیں تو کتنا کنٹریبیوشن انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا؟ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا آپ دیکھیں تو 20 سے 25 ارب روپے سالانہ ہوتا ہے, لیکن اب دیکھیں دوسرا, پاکستان میں مخیر حضرات 800 ارب روپے ہر سال زکوٰۃ کے اور خیرات صدقات کے نکالتے ہیں, 800 ارب روپے. ٹھیک ہے, اور وہ 800 ارب جو ہے وہ لیکن زیادہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں نہیں آتا. اسی لیے ہینڈز نے اب یہ کام کیا کہ اداروں کو یہ امداد بھی لینی چاہیے, اور اس شریعہ کمپلائنس کے طور پہ کام. ہم نے باقاعدہ ایک شریعہ کمپلائنس کمپنی جو کہ SCCP رجسٹرڈ ہوتی ہے, جس میں مفتی وصیف حسی ہوئے ہیں, وہ ہمیں ایک پورا ہمارے بورڈ پر ہیں جو ہمیں آبزرو کرتے ہیں, ہماری مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا استعمال شریعہ کے مطابق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور میں نے انہوں نے مل کے ایک پورا کتاب لکھی ہے, پورا میکینزم کہ اداروں کو زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے. اور میری درخواست یہی ہے ناظرین کے ساتھ کہ جن اداروں میں یہ نظام موجود ہے انہی کو زکوٰۃ دیں, تاکہ ہم زکوٰۃ وہ مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں اور پورے نظام کے تحت پہنچا. صحیح ہے. تو بہت کام کر رہے ہیں ہینڈز جو اس وقت, اور ہمارے کم وقت کے اندر اس کا جائزہ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے, کہ پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شیخ تنویر احمد صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ہینڈز کے. اور یقینی طور پر ہماری حکومتیں جو ہیں, ایک انڈر ڈیولپ کنٹری جو ہوتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی جو انہیں کرنا چاہیے, تو آف کورس پھر ایسے موقع پہ کوئی تو کرے گا, اور پھر اس میں جو ہے پھر یہ NGOs نکل کے سامنے آتی ہیں اور یہ اپنا کنٹریبیوشن دیتی ہیں, تو وہ جو فیلئر ہے حکومتوں کا اس کو تھوڑا سا کم کرتی ہے. اس کو سہارا دیا ہوا ہے سر آپ نے. جیسے اسکولوں کی آپ بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کے اسکول چلا آپ رہے ہیں تو گورنمنٹ کے سرکاری اسپتال چلا آپ رہے ہیں, تو پھر وہ جو گورنمنٹ تنخواہیں دے رہی ہے ان ٹیچروں کو یا ان ڈاکٹرز کو, جو اتنا بڑا ہیلتھ کا بجٹ ہے اور 80% جو ہے وہ تنخواہوں پہ جاتا ہے, تو وہ کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟
نہیں دیکھیں، بہرحال ڈیولپنگ کنٹری میں یہ ڈائلیما تو ہے، لیکن میں بتاؤں جو ہم بنگلہ دیش کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں نا، میں نے بنگلہ دیش بہت فریکوینٹلی وزٹ کیا ہے، اور چونکہ این جی او کی لرننگ کے لیے، لیکن میں نے دیکھا کہ جو بنگلہ دیش کی ڈیولپمنٹ میں این جی اوز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. میں خاص ہے کہ میں کہوں کہ جو 50% رول ان این جی اوز کا، باقی ٹھیک ہے گورنمنٹ اور سسٹم نے کیا ہے. تو اسی طرح پاکستان میں بھی این جی اوز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اداروں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ کرنا چاہیے اور مل کے کرنا چاہیے. کسی بھی ایک ادارے کا یا انڈیویجول کا کوئی ہے وہ چینج نہیں لا سکتا، کیونکہ ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہیں. تو اسی لیے ہمارا اپنا رول ہے، ہم اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کا اپنا رول ہے جن کو. تو اب آپ ایریاز دیکھیں، یعنی یہاں تعلیم کی ہم نے بات کی، صحت کی بات کی، 3,70,000 گھر بنا رہے ہیں، پھر جو قرض حسنہ یعنی سود سے پاک جو قرضے دے رہے ہیں، تقریباً 25 کروڑ سالانہ جو دے رہے ہیں. تو سر یہ تو بڑے ایریاز ہو گئے. اب ہم آتے ہیں پانی، بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اور پاکستان میں بہت سارے علاقے ہیں جہاں پانی نہیں مل رہا ہے سر. جی، ہماری ایک اسٹریٹجی ہم نے 2020 میں بنائی تھی، 2020 میں. اس کا مطلب اب اس کو اسٹریٹجی 2030 بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 25,000 ماڈل کمیونٹیز بنائیں گے کچی آبادیوں میں اور دیہاتوں میں، گاؤں دیہاتوں میں. اور 25,000 میں سے کوئی 6,900 میں ہم کام کر رہے ہیں، جس میں یہ گھر بن رہے ہیں جو میں نے بتایا، جس میں ہیلتھ ورکر موجود ہے، جس میں اسکول موجود ہے، اور اسی طرح وہاں پہ پانی اور نکاسی آب کا نظام ہم بنا رہے ہیں. اور پانی اور نکاسی آب میں مختلف چیزیں، سب سے پہلے تو پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے، ایکسیسیبلٹی کا بڑا مسئلہ ہے پانی کا. تو ہم فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں. ایک کون سے ایریاز ہیں زیادہ تر جو ہے جن پہ کام ہو رہا ہے؟ یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے اسکولوں میں بہت بڑی تعداد میں کراچی میں لگے ہوئے ہیں، اور کراچی سے باہر تو بےتحاشا گاؤں دیہاتوں میں جہاں پہ فلٹریشن کا بڑا مسئلہ ہے، وہاں پہ پانی نکال. اسی طرح وہاں پہ اوپن ڈیفیکیشن فری، یعنی وہ وہاں پہ ٹوائلٹ یوز جو ہے گھروں میں نہیں ہوتا ہے، جس کے وجہ سے ہیلتھ اور ہائیجین کنڈیشن خراب ہو رہی ہے. تو نکاسی آپ کا پورا نظام، ڈرینیج سسٹم بنانا، ٹوائلٹ پرووائڈ کرنا، سینسیٹائز کرنا لوگوں کو کہ ٹوائلٹ کا استعمال کر سکیں. ڈسیبلٹی بہت بڑا ایریا ہے. اب یہ ولنریبلٹی کا وہ ایریا ہے جس میں ہم چونکہ انکلوسیو ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مارجنلائز آبادی ہے اس کو ساتھ لے کے ڈیولپمنٹ کے دھرنے میں جائے. اس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں ہم نے 6 سال پہلے یہ کام شروع کیا، اور 6 سال پہلے تک پاکستان میں پروٹیکشن رائٹ کے لاز موجود نہیں تھے، نہ سندھ میں، نہ پنجاب میں، نہ کے پی میں، بلوچستان میں. تو ہم نے ڈرافٹ بل بنایا، سندھ اسمبلی میں بڑی ایکسیپٹنس ہے لاز کے متعلق. پریکٹیکلی کیا کام کر رہے ہیں سر؟ تو وہ لاز اپروو ہو گئے ان تمام پروونشل اسمبلی میں. ان میں ان کی کوٹا بنا دیا گیا، 5% کوٹا سندھ میں اور 3% پنجاب میں. اب ہم اس کو کیسز بنا رہے ہیں کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو چیلنج کر رہے ہیں کورٹ میں لے جا کے جو لوگ کوٹے پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. اسی طرح ایکسیسیبلٹی ہے کہ ریمز بنے ہونے چاہیے ڈسیبلس کے لیے، گاڑی میں بیٹھنا ان کے لیے آسان ہونے چاہیے، باہر آنا، اسٹاپ پہ جانا، اسٹیشن میں، سڑکوں پہ. یہ اس کے لیے بڑا ڈیولپمنٹ سر، ویومن ڈیولپمنٹ بہت بڑا کام ہے اس کا ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ اگر ہم دیکھیں 10,000 کی جو میں نے ورک فورس بتایا، اس میں سے 7,000 جو ہے وہ ویمن ہیں ہمارے پاس. ہماری سارے جو کمیونٹی بیس ہیلتھ ورکر ہیں اس میں نے بتایا ماروی ہیلتھ ورکر، وہ ساری وومن ہیں. ہمارے جو اسٹاف میں وومن جینڈر کے پالیسیز ہیں جس کے تحت میری جو پریولیجز ہیں کم ہیں. ایز اے سی او میری وومن جو میرے پاس کام کرتی ہے جتنا اسٹاف میں وہ ان کے پریولیجز زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ڈے کیئر سینٹرز ہیں. اسی طرح وومن کے اوپر گراس روٹ لیول وومن آرگنائزیشن کا کام، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی اسکل ٹریننگ، اور پھر ان کو یہ جو مائکرو فائنینس ہے تو 50% مائکرو فائنینس موومنٹ کو ملے گا. وہ دور دراز علاقوں میں بہت زیادہ کام آپ کر رہے ہیں، جو ہماری پاورٹی لائن سے ہم نیچے چلے گئے ہیں، غریبوں کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. میں یہی سمجھوں آسان الفاظ. جی بالکل ٹھیک ہے. اور گرد تک جی کراچی میں مطلب 700 یہ خواتین جو ہیلتھ ورکر ہیں، 700 محلوں میں 700 لڑکیاں ہیلتھ اویئرنیس اور موبلائزیشن کا بہت بڑا کام. کیا ریزلٹس کیا آ رہے ہیں اس کے؟ اور ریزلٹ انشاءاللہ آپ اگلے 1 سال میں دیکھیں گے. ابھی 1 سال پہلے شروع ہوا ہے، اگلے 1 سال میں ہیلتھ پیٹرن چینج نظر آئے گا کراچی میں. میں یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا کام شروع ہوا ہے، ابھی 1 سال پہلے شروع ہے. ہیلتھ کے اندر کس شعبے کے اندر؟ ماں اور بچے کی صحت کے متعلق. جی سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ تو بڑا تفصیلی آپ سے بات ہونی چاہیے تھی. مختصر وقت میں جتنا ہم جان پائے ہینڈس کے بارے میں تو بہت کنٹریبیوشن ہے ہینڈ کی، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. مزید میں بھی اپیل کروں گا کہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے. مخیر حضرات تقریباً 800 ارب روپے جو سال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اور وہ صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے. ایسی آرگنائزیشن کے پاس جانی چاہیے جو اس کا صحیح استعمال کرے، وہ ان تک بھی پہنچنی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی CSR کے ذریعے بھی، اور اسی طرح انٹرنیشنل طریقے سے بھی جو ان کے فنڈز آتے ہیں وہ جتنا ہینڈس کو ملیں گے اتنا ہی یہ اور مزید کام کر سکیں گے. رضوان جعفر اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.